بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع التقریر. یہاں تک پڑھا تھا نا. ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. گزشتہ درس سے حمزے کے معنی مجازی کے بارے میں بات شروع ہو گئی تھی. حمزہ اپنے معنی حقیقی سے نکل کر مزید 8 معنوں میں سے کسی ایک میں استعمال ہوگا. ان میں سے 3 معنی بتایا. حمزہ تسویہ پہلا تھا، دوسرا حمزہ انکار ابطالی، تیسرا انکار توبیخی. آج مزید جو 4-5 صورتیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے. الرابع چوتھا معنی، حمزے کے معنی مجازی میں سے چوتھا التقریر، اقرار لینے کے لیے حمزہ استعمال کرتے ہیں. مخاطب سے اعتراف لینا چاہتا ہے تو حمزے کے ذریعے سے پوچھا جائے گا، اور یہ استفہام حقیقی نہیں ہے، اس کو استفہام تقریری کہلاتے ہیں. ومعناه اب اس تقریر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ آپ مخاطب کو کسی ایسی چیز کے بارے میں اقرار اور اعتراف پر مجبور کرنا ہے، اور اس چیز کے بارے میں مخاطب کو پتہ ہے وہ ثابت ہونا یا نہ ہونا. مخاطب کو معلوم ہے پھر بھی پوچھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری. اب اس کی مثال قرآن کی آیت کی مثال دی ہے. اور اس کے بعد حمزہ استفہام تقریری میں ایک اور مطلب بعد میں بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حمزے کے فوراً بعد وہی چیز آنی چاہے جس کے بارے میں آپ مخاطب سے اقرار لینا چاہتے ہیں. تو مخاطب سے اقرار لینا مختلف چیزوں کے بارے میں اعتراف لیتے ہیں. ایک دفعہ فعل کے بارے میں اقرار لیتے ہیں تو حمزے کے فوراً بعد فعل آئے گا، یا فاعل کے بارے میں اقرار لینا چاہتے ہیں تو کیا ہے، حمزے کے بعد فوراً فاعل ذکر ہوگا. اگر مفعول کے بارے میں اقرار لینا چاہتے ہیں تو حمزے کے فوراً بعد مفعول ذکر ہوگا. تو قانون یہ ہوا کہ حمزے کے بعد وہی چیز آنی چاہے جس کے بارے میں اقرار لیا جاتا ہے، اور یہ قانون استفہام حقیقی میں بھی ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اداۃ استفہام کے بعد فوراً وہی چیز آنی چاہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو مستفہم عنہ کہتے ہیں، کیونکہ استفہام میں کئی اصطلاحات ہیں. ایک مستفہم ہے، مستفہم استفہام کرنے والا، پوچھنے والے کو مستفہم کہتے ہیں. مستفہم بھی دوسرا اصطلاح ہے جس کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اداۃ استفہام. اداۃ استفہام کو وعلیکم السلام مستفہم بھی کہا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے مستفہم عنہ. مستفہم عنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو مستفہم عنہ کہتے ہیں. اگر آپ نے زید کے بارے میں پوچھا، زید کہاں ہے پوچھا، تو آپ خود کیا ہے؟ مستفہم ہے، استفہام کرنے والا. زید کیا ہے؟ مستفہم عنہ ہے، زید کے بارے میں پوچھا ہے نا. اگر آپ نے اپنے جملے میں حل استعمال کیا یا حمزہ استعمال کیا تو حل اور حمزہ یا کوئی اور اداۃ استفہام استعمال کیا، مثلا آئینہ استعمال کیا، آئینہ زیدن، زید کہاں ہے کہا، تو یہ آئینہ کیا ہے؟ مستفہم بھی ہے. مستفہم بھی یعنی اداۃ استفہام ہے. تو خلاصہ مستفہم عنہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ فوراً اداۃ استفہام کے بعد آئے گی، فاصلہ نہیں ہونا چاہے. تو اسی طرح استفہام تقریری میں بھی یہی قانون چلے گا کہ حمزہ استفہام کے بعد فوراً وہ چیز آنی چاہے جس کے بارے میں اقرار لینا چاہتے ہو. بس یہ قانون ہے استفہام تقریری اور استفہام حقیقی دونوں میں. اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت کے بارے میں 2 احتمال دیا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 62 میں حضرت ابراہیم کے واقعے کے بارے میں ایک آیت ہے. اس آیت میں استفہام حقیقی ہونے کا بھی احتمال ہے، استفہام تقریری ہونے کا بھی احتمال ہے. اب وہ آیت اس کا ترجمہ شاید مثال عبارت کے ساتھ بتائیں گے. اب خلاصے میں یہ سب بتائے تو پھر لمبا ہو جائے گا. 5واں معنی تحکم. استفہام اداۃ استفہام میں سے حمزہ تحکم کے معنی میں استعمال ہوگا. تحکم سے مراد یعنی مسخرہ کرنا، مذاق اڑانا.
کسی کے مذاق اڑانے کے لیے حمزہ استعمال کرتے ہیں، معنی مجازی ہے۔ چھٹا معنی امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امر یعنی حکم دینا، دستور دینا، کسی کو حکم دینے کے لیے حمزہ استعمال ہوگا۔ ساتواں تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تعجب حیرانگی کا اظہار، حیرانگی کے اظہار کرنے کو تعجب کہتے ہیں، اور تعجب کے لیے اپنے الگ صیغہ ہے، افعال تعجب ہے، اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہے، یہاں کبھی حمزہ بھی معنی تعجب میں استعمال کیا گیا ہے۔ آخری معنی حمزہ کے معنی مجازی میں سے آخری معنی استبطاء ہے۔ استبطاء کا مطلب یعنی کسی چیز کے دیر ہونے کی شکایت کرنا۔ استبطاء بط سے ہے یا بوت سے ہے، بوت کا معنی ہے دیر ہونا۔ استبطاء باب استفعال سے لیا ہے، کسی چیز کے دیر ہونے کی شکایت کرنے کے لیے حمزہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ان سب کی مثالیں جو ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ پھر حمزے کے آخری گفتگو تنبیہن میں ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حمزہ دو قسم تو پہلے آپ نے پڑھ لیا، حمزہ استفہام اور حمزہ ندا۔ کبھی کبھار یہ حمزہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے، فعل کی شکل میں بھی آئے گا حمزہ۔ کون سا فعل ہے تو کہہ رہے فعل امر کا صیغہ بنتا ہے۔ وآ یا ای سے ای، یہ صرف کے اصطلاح میں لفیف مفروق کہلاتے ہیں۔ کسی کلمے کے کسی فعل کے اول اور آخر دونوں حرف علت ہو تو جب امر کا صیغہ بنے گا تو امر کے صیغے میں اس فعل کا اول بھی کاٹ دیا جائے گا، آخر بھی کاٹ دیا جائے گا، تو صرف عین الفعل رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ وقا یقی سے امر حاضر آتا ہے، قی قاف زیر قی آئے گا، صرف قی آئے گا۔ اسی طرح وآ یا ای سے امر حاضر ای آتا ہے، ای بس حمزہ زیر ای، تو یہ حمزہ زیر ای جو ہے یہاں فعل کے طور پر استعمال ہو گیا ہے۔ اور وآ کا معنی وعدہ، وعدہ کرنے کا معنی ہے، تو ای کا معنی کیا ہے؟ وعدہ کرو کا معنی ہوگا، ای، ہاں ای اے شخص تم وعدہ کرو۔ بس یہ باتیں حمزے کی باتیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حمزے کے بعد الف مد آ ہے۔ الف مد آ یہ ایک قسم ہے، یہ حرف نداء بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی دور شخص کو پکارنا ہو تو حروف نداء میں سے ایک آ ہے، آ الف کو کھینچ کر۔ حمزہ مفردہ کی بحث مکمل ہونے کے بعد یہاں سے حمزہ مرکب ہونے والے کلمات شروع ہو رہے ہیں۔ حمزہ دوسرے حروف سے مل کر کلمہ بن گیا ہے، کلمات بن گئے ہیں، ان کے گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے اجل ہے، حمزہ جیم لام اجل۔ اجل حرف جواب ہے، نعم کی طرح ہے۔ کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ خاموش تو نہیں رہیں گے نا، اس کے جواب میں تو کچھ تو کہیں گے۔ تو ہاں نہیں، عربی میں ہاں کے لیے نعم استعمال کرتے ہیں، اجل بھی استعمال کرتے ہیں، جیری بھی ہے۔ حروف جواب کے کئی الفاظ ہیں، نعم کے معنی میں 2-3 الفاظ آتے ہیں، ای بھی آتا ہے، ای، اجل، نعم، یہ سب معنی ہے ہاں کا معنی ہے، ہاں۔ ہاں اردو میں ہاں کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یس کہتے ہیں، یس کے لیے اجل بولتے ہیں۔ تو اجل حرف جواب ہے، نعم کے معنی میں آئے گا۔ اب کہتے ہیں اس کے 3 استعمال کے مقامات ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو خبر دی ہے تو خبر کے بعد آپ نے اجل کہا یا نعم کہا تو تصدیق کا معنی ہے، یعنی اس خبر دینے والے کی تصدیق کرتے ہو۔ کسی نے کہا مات زیدن، زید مرحوم ہو چکا، خبر دیا، تو آپ نے کہا اجل کا کیا مطلب ہے؟ اجل کا یعنی ہاں درست ہے، آپ نے صحیح کہا، تو تصدیق کا معنی ہوگا۔ اگر کسی نے سوال کیا، استفہام کے پیچھے آپ نے اجل کہا تو اس وقت جو ہے اعلام ہے، اعلام۔ مثلا اسی مثال کو ہم استفہام کی بنا سکتے ہیں، حل مات زیدون، کسی نے آپ سے پوچھا آیا زید مر گیا، تو آپ نے جواب میں اجل کہا، تو مطلب یعنی آپ نے زید کے مرنے کا اعلان کیا ہے، اعلان کا معنی ہوگا ہاں زید مر گیا، میں اعلان کرتا ہوں زید مر گیا۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو حکم دیا ہے کسی کام کرنے کا،
دستور دیا یہ کام کرو، آپ نے جواب میں اجل یا نعم کہا تو معنی وعدہ ہوگا۔ مثال کسی نے کہا اضرب زیدن، زید کو مارو، تو آپ نے اجل کہا تو مطلب یہ نا ہاں میں ماروں گا، مارنے کا وعدہ کیا۔ تو مطلب حرف جواب اس سے پہلے جو جملہ آئے گا نا، متکلم جو جملہ بولے گا اسی کے مطابق اس کا مطلب نکلے گا۔ اگر متکلم نے سادہ خبر دیا ہے تو اس کی تصدیق شمار ہوگی، اگر اس نے سوال کی شکل میں پیش کیا ہے تو اعلام شمار ہوگا، اگر امر کی شکل میں بیان کیا ہے تو اس کی جواب میں جب اجل کہیں گے تو معنی وعدہ ہوگا، وعدہ کیا ہے، اور وعدہ وفا کرنا ضروری ہے۔ وعدہ وفا کرنا مسلمان ہونے کی نشانی ہے، لیکن مسلمان وعدہ وفا نہیں کرتے ہیں۔ جو سارے احکام اسلامی ہے ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو آج کل پکا مسلمان کہتے ہیں۔ تو وعدہ وفا اور اپنے وعدے پر قائم رہنا پہلے تو انسانی دستور ہے، اس کے بعد اسلام کا دستور بھی ہے، کیونکہ اسلام تو دین فطرت ہے، جو انسانی اقدار ہے اسی کی تائید کرتے ہیں نا۔ اسلام نے تو الگ قانون تو نہیں لایا، وہی فطرت انسانی کا تقاضا ہے، کیونکہ ہر انسان وعدہ وفا کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جو وعدہ خلاف جھوٹے بندے ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود جھوٹ بولنے والا خود جھوٹ بولتے ہوئے اپنے آپ سے نفرت بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ اس کی عادت بن چکی ہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عادت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو گناہ چھوڑنا چاہے، گناہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب آپ کو تو درس اخلاق تو دینا نہیں ہے، آج درس کے سلسلے میں یہ باتیں آ گئی ہے، بس وعدے کی بات سے یہ بات نکل گئی ہے۔ خلاصہ تو اتنا کافی ہے، بس عبارت پڑھنا چاہیے۔ الرابع التقریر، حمزے کے معنی مجازی میں سے چوتھا تقریر کے لیے، تقریر یعنی اقرار لینے کے لیے ہے۔ ومعناہ، تقریر کا معنی، اس کا مطلب صاحب کتاب نے سمجھایا، حملک المخاطب علی الاقرار والاعتراف بامر، آپ مخاطب کو مجبور کرنا ہے، حمل سے مراد مجبور کرنا، آپ اپنے مخاطب کو مجبور کرنا ہے کسی چیز پر اقرار اور اعتراف کرنے پر مجبور کرے، قد استقر عندہ، اس متکلم کے پاس اس چیز کا ثابت ہونا مستقر ہے، او نفی ہو، یا اس کے نفی ہونا مستقر ہے۔ متکلم کے پاس اس چیز کا ہونا یا نہ ہونا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے، تو پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے اقرار لینا ہے۔ بطور مثال آپ ادھر وضو کر رہا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو بھائی، تو دیکھ تو رہا ہوں نا وضو کر رہا ہوں، پھر بھی پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھنے کی وجہ یہ ہے اس کی زبان سے اقرار لے لے، کیونکہ اگر وضو کرنے والے کو یہ بھی پتہ نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں تو وضو باطل ہے۔ وضو کی شرائط میں سے ایک نیت ہونی چاہیے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں انسان کو ہوش ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وضو کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اندھا دھند ہاتھ دھو رہے ہو، چہرہ دھو رہے ہو تو پتہ نہیں چلا کیا کر رہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا کر رہے ہو تو آپ جواب نہیں دے سکے۔ اگر فوراً کہے میں وضو کر رہا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا، وضو صحیح، لیکن آپ حیران ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سوچ کے کہے بھائی میں وضو کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی بھول بھی گیا تھا، بس ہاتھ دھو رہا بھول گیا، تو اس طرح وضو کرنا وضو باطل ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی انسان کبھی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے نا، الفاظ تو سورہ حمد پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں اپنے خیال میں کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اگر اس حد تک غافل ہو جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں، تو نماز باطل ہے، نماز سرے سے باطل ہو جائے گا۔ اما اگر انسان کے خضوع و خشوع میں سے تھوڑی کمی آ جائے، انسان کا ذہن ادھر ادھر جائے تو نماز باطل نہیں ہے، نماز کی قبولیت نہیں ہوگی۔ دیکھو نماز کا جو ثواب اور درجہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اما فقہی اعتبار سے نماز باطل نہیں ہے، جب انسان کو اتنا ہوش ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اتنا ہوش ہو تو نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ اما قبول ہونا، اس کو ثواب ملنا، اس کا درجہ ملنا وہ الگ ہے، وہ تو آپ پوری نماز میں اللہ کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، وہ خاشعون میں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں پہ ہم نے یہ بات کہاں سے چھڑا تھا، متکلم کو پتہ ہے وہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے، پھر بھی استفہام کرنا، اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں،
استفہام تقریری کا ترجمہ سمجھا؟ حمل المخاطب، دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں اور سے سنو، حمل المخاطب علی الاقرار والاعتراف بامر، آپ اپنے مخاطب کو کسی چیز پر اقرار اور اعتراف کرنے پر مجبور کرنا ہے، قد استقر عندہ ثبوتہ او نفیہ، بے شک اس سوال کرنے والے کے پاس اس کا ثابت ہونا اور یا نفی ہونا مستقر ہے۔ مثال دے رہے قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 116، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ۔ یہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین مسیحی میں تحریف کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور اللہ کہتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے میں ایک بھی ہے، تین بھی ہے۔ ان سے پوچھے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو تین بھی ہو، یعنی باپ بیٹا روح القدس تین ہے، تین ہونے کے باوجود ایک ہے، تو یہ تو عقل قبول کرنے والی بات نہیں ہے نا۔ ان سے پوچھے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہو تو تین نہیں ہو سکتا ہے، تین ہو تو ایک کیسے ہوا؟ تو وہ کہہ رہے بھائی یہ سمجھنے کی چیز نہیں، بس ایمان لاؤ، بس اسی کو مان لو۔ ایسی عجیب غریب عقیدہ، تو یہ تو غلط عقیدہ ہے، شرک ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آیا اے عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، مجھے اور میری ماں کو دو خدا بناؤ، کیونکہ حضرت مریم کو بھی وہ خدا سمجھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال کر رہا ہے، تو یہ سوال استفہام حقیقی ہے کیا؟ اللہ نعوذ باللہ جاہل ہے، حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے کہ کیا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ سے اس طرح تو نہیں پوچھ رہا ہے نا، بس یہ استفہام تقریری ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے اقرار لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنائے۔ تو حضرت عیسیٰ جواب میں آگے آیت میں آیا ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، حضرت عیسیٰ کا جواب یہ ہے کہ میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی چیز جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ توحید کا حکم تھا، میں نے ان کو توحید سمجھایا تھا، لیکن میرے دنیا سے اٹھنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں تحریف کیا اور شرک کیا، تو میں کیا کروں، میری کیا غلطی ہے؟ جو کچھ لوگ جو ہے مرید بنتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، جس طرح نصیری لوگ امام علی کو خدا مانتے ہیں، تو امام علی کی کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو منع کیا تھا، لیکن یہ لوگ مانتے ہیں، تو اس ماننے والوں کی غلطی ہے۔ بس اس آیت میں اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا، یہ استفہام تقریری ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو یہ نہیں سمجھایا تھا کہ مجھے خدا مانو، یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی کیوں پوچھا؟ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقرار لینا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود اپنی زبان سے کہے کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کی تھی، لوگوں نے خواہ اپنی طرف سے مجھے خدا بنا دیا ہے۔ شاید مثال اور ترجمہ واضح ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت، غلط ترجمہ نہیں کرنا ہے، گناہ آئے گا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا اتخذونی، مجھے لے لو، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، کس حساب سے لے لے؟ الہین، دو خدا کے طور پر لے لے، اخذ کرے، اخذ کرنے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ یہ استفہام تقریری کی مثال دیا۔ وَيَجِبُ أَن يَلِيَهَا الشَّيْءُ الَّذِي تُقَرِّرُهُ بِهِ، اور واجب ہے حمزے کے پیچھے وہی چیز آ جائے جس کے بارے میں آپ اقرار لینا چاہتے ہیں، یعنی حمزے کے فوراً بعد وہی چیز آنی چاہے جس کے بارے میں اقرار لیتے ہو۔ جملے کا ترجمہ یہ ہے، وَيَجِبُ، واجب ہے، أَن يَلِيَهَا الشَّيْءُ، حمزے کے پیچھے وہ چیز آئے، الَّذِي تُقَرِّرُهُ بِهِ، جس کے بارے میں آپ اقرار لیتے ہو۔ اب اقرار کس چیز کے بارے میں لے گا؟ ایک دفعہ فعل کے بارے میں، ایک دفعہ فاعل کے بارے میں، ایک دفعہ مفعول کے بارے میں، تین چیزوں کے بارے میں اقرار لیتے ہیں۔ تقول فی التقریر بالفعل، فعل کی تقریر کے دوران آپ کہتے ہو اضربت زیدن، کیا زید کو تم نے مارا ہے یا نہیں؟
تو مارنے کے بارے میں اقرار لینا چاہتے ہیں، آیا مارنے کا فعل تم نے انجام دیا یا نہیں دیا؟ تو اس صورت میں حمزے کے بعد ضربتا لایا ہے، فعل کو لایا ہے۔ وبالفاعل، اور یہ بالفعل پر عطف ہے، تقول فی التقریر بالفاعل، اور فاعل کے بارے میں اقرار لیتے ہوئے آپ کہتے ہو انت ضربت زیدن، کیا تم نے زید کو مارا؟ تو زید کو مارنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے، بلکہ مارنے والا کون ہے پوچھ رہا ہے۔ تو مارنے والا تم تھے۔ جس طرح کل مثال دیا تھا نا، مثلا تھانے میں ملزم کو پکڑ کے لاتے ہیں تو تھانہ جو ہے اس کو پوچھے کہ بھائی تم نے چوری کیا ہے، تو پولیس والوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے چوری کس نے کیا، اس نے کیا یا نہیں کیا، پھر اس سے پٹائی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں بھائی تم نے چوری کیا یا نہیں کیا، چوری کرنے والا تم ہو یا کوئی اور ہو۔ بس یہ اقرار بالفاعل ہے، فاعل کے بارے میں اقرار لینا ہے۔ وبالمفعول، یہ بھی اوپر والی عبارت پر عطف کرو، تقول فی التقریر بالمفعول، تقول فی التقریر بالمفعول، مفعول کی تقریر کے بارے میں کہتے ہو، مفعول کے بارے میں اقرار لینے کے دوران آپ یوں کہتے ہو ازیدن ضربتا، کیا زید کو تم نے مارا؟ اب یہاں پہ مارنے والے کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں یا مارنے کے بارے میں نہیں پوچھتے، بلکہ جس پر مار پڑی ہے وہ کون ہے، مفعول کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو زید حمزے کے بعد فوراً آ گیا ہے، جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں نا، ما وقع علیہ الفعل، مفعول وہ ہے جس پر فعل واقع ہو گیا ہے، جس کے اوپر مار پڑی ہے وہی مفعول ہے۔ تو زید کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کما یجب ذلک فی المستفہم عنہ، جیسا کہ یہ قانون واجب ہے مستفہم عنہ کے بارے میں بھی۔ مستفہم عنہ ابھی میں نے خلاصے میں وضاحت کیا ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو وہ بھی حمزے کے فوراً بعد آئے گا، فاصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور مثال قرآن کی آیت میں کہہ رہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ مُحْتَمَلٌ لِإِرَادَةِ الْإِسْتِفْهَامِ الْحَقِيقِي، کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت حضرت ابراہیم کے واقعے کے بارے میں نقل ہے کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، بت خانے کے سارے بتوں کو توڑ کے آخر میں ایک بڑے بت کے گردن میں وہ کلہاڑی لٹکا دیا تھا۔ بعد میں بت پرست سب جشن سے واپس آیا تو انہوں نے دیکھا سارے خدا جو ہے مر چکے ہیں، فقط ایک خدا زندہ ہے، بڑا والا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کس نے کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگا۔ تو ایک نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے، جوان ہے، وہ تو بتوں کو برا بلا کہنے والا ہے، شاید اسی نے کیا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا اور پوچھا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو یہ استفہام کون سا استفہام ہے؟ تو کہتے ہیں یہ استفہام تقریری ہو سکتا ہے، استفہام حقیقی بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہے۔ کیسے دونوں احتمال ہے؟ اگر ان کو پہلے یقین تھا حضرت ابراہیم نے کیا ہے پھر پوچھا تو استفہام تقریری شمار ہوگا۔ اگر ان کو پتہ نہیں تھا، بس شک کی بنیاد پر انہوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑا تھا، تو استفہام حقیقی ہوگا نا۔ ان کو اگر پتہ نہ ہو پوچھ رہا ہے تو استفہام حقیقی کہلائیں گے، اگر پتہ ہوتے ہوئے پوچھ رہا ہے تو استفہام تقریری کہلائیں گے۔ بس دونوں احتمال ہے اس آیت میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، بت پرستوں نے کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، آیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ یہ سوال کیا۔ محتمل لِإِرَادَةِ الْإِسْتِفْهَامِ الْحَقِيقِي، اس آیت میں استفہام حقیقی ہونے کا احتمال دیا جاتا ہے، بِأَن يَكُونُوا لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ الْفَاعِلُ۔ استفہام حقیقی کب ہوگا؟ اگر وہ لوگ نہیں جانتے ہو کہ انہ الفاعل، وہ حضرت ابراہیم یہ کام کرنے والا ہے، حضرت ابراہیم کے اس کام کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں تو استفہام حقیقی ہوگا۔ وَلِإِرَادَةِ التَّقْرِيرِ، اور استفہام تقریر ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یہ کب ہوگا؟ بِأَن يَكُونُوا قَدْ عَلِمُوا، یعنی وہ لوگ جانتے تھے، جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں تو استفہام تقریری ہوگا، حضرت ابراہیم سے اقرار لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اقرار کیا یا نہیں کیا؟
کہانی پوری نہیں سنی ہے آپ لوگوں نے، نہیں سنی ہے میرے خیال میں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا اس بڑے بت سے پوچھو، اس کے گردن میں کلہاڑی ہے، شاید اسی نے مارا ہوگا۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے نا، بھائی یہ بات تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہیں پہ حضرت ابراہیم نے موقع پایا اور کہا بھائی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو بول نہیں سکتا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہو گیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو وہ سارے بت پرست حیران ہو گئے، بس یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو بڑے بت سے پوچھو کہا۔ الخامس التحکم، حمزے کے مجازی معنیوں میں سے پانچواں معنی تحکم ہے۔ تحکم یعنی مسخرہ کرنا، مذاق اڑانا۔ نحو الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ حضرت شعیب کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب پیغمبر نے جب اپنے قوم کو توحید کی طرف دعوت دی تو انہوں نے حضرت شعیب کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کی نماز نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں، یعنی اپنے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو پوجا کرے، تو یہ آپ کی جو نماز ہے وہ نماز نے آپ کو یہ حکم دیا۔ تو اس طرح حضرت شعیب کی نماز کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت شعیب نماز پڑھتے تھے تو اس کی نماز کی توہین کرتے ہوئے کہہ رہے کہ تمہاری نماز نے شاید آپ کو یہ حکم دیا ہوگا۔ اس طرح کچھ لوگ جو ہے علماء اور طلاب سے دشمنی ہے نا، تو اگر طلاب تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم مدرسے کی دال کھائے ہیں، تمہارے دال نے یہ حکم دیا ہے، اس طرح توہین کرتے ہیں۔ تو یہ توہین اور مسخرے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ الصلاۃ کا یعنی کیا تمہاری نماز، تأمر کا آپ کو حکم دیتا ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں وہ چیزیں جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے ہیں۔ باپ دادا کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کو چھوڑنے کا حکم آپ کیوں دیتے ہیں؟ شاید آپ کی نماز یہ کہتی ہے۔ تو یہ الصلاۃ کا میں جو حمزہ ہے وہ استفہام ہے، وہ ہے تحکم ہے، یعنی مذاق کے لیے استفہام کیا انہوں نے۔ السادس الامر، اور حمزے کے معنی مجازی میں سے چھٹا امر اور حکم دینے کا معنی ہے۔ نحو قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب ہے، مثلا یہود و نصارہ ہے، والامیین اور مکے کے جو جاہل لوگ ہیں ان سے کہے ااسلمتم تم اسلام لاؤ۔ یہاں پہ ااسلمتم معنی استفہام نہیں ہے کہ تم کیا اسلام لاؤ گے، پوچھ نہیں رہے، بلکہ کہتے ہیں اسلام لاؤ، امر کا معنی ہے۔ اے اسلمو، یہاں ااسلمتم حمزہ استفہام معنی کیا ہے؟ امر کے معنی میں آیا، اسلمو یعنی اسلام لاؤ، اسلام لانے کا حکم دو ان کو۔ السابع التعجب، حمزے کے معنی مجازی میں سے ساتواں تعجب اور حیرانگی کا اظہار ہے۔ نحو الم تر الی ربک کیف مد الظل، الم ترہ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی طرف، کیف مد الظل جس نے سایہ کو کیسے کھینچا، سایہ چیزوں کا سایہ قرار دیا۔ اگر سایہ نہ ہوتا تو انسان جو ہے گرمیوں میں مر جاتا گرمی کی وجہ سے، تو سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے سایہ ہے۔ تو ذل کہتے ہیں سائے کو، تو یہ سائے کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھو، علم ترہ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ بس یہاں علم میں جو حمزہ ہے، حمزہ استفہام تعجب کے لیے آیا۔ الثامن الاستبطاء، آخری معنی حمزے کے معنی مجازی میں سے آخری استبطاء ہے۔ استبطاء یعنی ایک چیز کے دیر ہونے کی شکایت کا اظہار ہے۔ نحو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، علم یعنی کیا وہ وقت نہیں آیا، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا دل خاشع ہو جائے، کیا وہ خشوع کا وقت نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ دیر ہونے کی شکایت ہے، کیونکہ مومنین تو زبانی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے خدا کے ذکر سے نرم نہیں ہوتا۔ دل خشوع ہونا، خاشع ہونا یعنی دل نرم ہونا اور اللہ سے خوف کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ تو
دل خاشع ہونے میں دیر ہونے کی شکایت ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا نہیں آیا وہ وقت جو مؤمنین کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل خاشع ہو جائے۔ بس حمزے کے 8 معنی مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد تنبیہ، ایک آگاہی ہے، ایک نکتہ ہے، قد تقع الحمزۃ فی